بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب لیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے پختہ وعدہ کہ قسم ہے تمہیں اس کی جو دوں میں تم کو کتاب اور حکمت سے، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول جو تصدیق کرنے والا ہو ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں، تو تم ضرور ایمان لانا اس پر اور ضرور مدد کرنا اس کی۔ اس کے بعد فرمایا، کیا تم نے اقرار کر لیا اور اٹھا لیا تم نے اس پر میرا بھاری ذمہ؟ سب نے عرض کی، ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا، تو گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 کی تفسیر۔ حضرت سیدنا علی اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی سے یہ پختہ وعدہ لیا کہ اگر اس کی موجودگی میں سرور عالم و عالمیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں تو اس نبی پر لازم ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا کر آپ کی امت میں شمولیت کا شرف حاصل کرے اور ہر طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تائید اور نصرت کرے، اور تمام انبیاء نے یہی عہد اپنی امتوں سے لیا۔ السید المحقق محمود الآلوسی صاحب روح المعانی تحریر فرماتے ہیں، یعنی اسی لیے عارفین نے فرمایا ہے کہ نبی مطلق رسول حقیقی اور مستقل شریعت کے لانے والے حضور نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جملہ دیگر انبیاء حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تابع ہیں۔ شب معراج تمام انبیاء کرام کا بیت المقدس میں مجتمع ہو کر حضور فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نماز ادا کرنا اسی بلند مرتبت عہد کی عملی توثیق تھی، اور امام الانبیاء والمرسلین کی عظمت، شان اور جلالت قدر کا صحیح اندازہ قیامت کے روز ہوگا جب ساری مخلوق خدا خوف خدا سے لرزہ برندام ہوگی اور مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء لوائے حمد ہاتھ میں لیے مقام محمود پر فائز ہوں گے۔ اللہم صلی علی حبیبک و صفیک صاحب لواء الحمد والمقام المحمود وبارک وسلم واحشرنا فی زمرتہ وتحت لوائہ وارزقنا شفاعتہ وادخلنا معہ فی الجنہ انک سمیع الدعاء۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 82۔ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ ترجمہ: پھر جو کوئی پھرے اس پختہ عہد کے بعد تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 83۔ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ ترجمہ: کیا اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اسی کے حضور سر جھکا دیا ہے ہر چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، خوشی سے یا مجبوری سے، اور اسی کی طرف وہ سب لوٹائے جائیں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 83 کی تفسیر۔ جس مالک ارض و سما کے حکم کے سامنے کائنات کی ہر چیز سرفغندہ ہے، خوشی یا ناخوشی سے، شعوری یا غیر شعوری طور پر اس کے ہر تکوینی فرمان کی تعمیل کر رہی ہے، اور جس کی طرف ہر چیز پلٹ کر جانے والی ہے، کیا اس قادر و توانا خدا کے دین کے بغیر وہ کسی اور دین، کسی دوسرے ضابطۂ حیات کے متلاشی ہیں؟ وہ کتنے غلط کار ہیں اور فریب نفس کے کتنے مہلک مرض میں وہ مبتلا ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 84۔
قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ ترجمہ: آپ فرمائیے، ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو اتارا گیا ہم پر اور جو اتارا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے بیٹوں پر، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے، نہیں فرق کرتے ہم کسی کے درمیان ان میں سے، اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 84 کی تفسیر۔ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے اس حقیقت عظمیٰ کا پھر اعلان کروایا جا رہا ہے کہ دین الہی اسلام ہی ہے۔ سب انبیاء اور رسل اپنے اپنے زمانے میں اسی کی تبلیغ فرماتے رہے، اور میں بھی اسی دین کا داعی اور مبلغ بن کر آیا ہوں۔ اس لیے وہ تمام مقدس ہستیاں جن کو بارگاہ الہی سے نبوت کا شرف بخشا گیا اور ان پر جو کتابیں نازل ہوئیں، میں اور میرے ماننے والے ان سب کی صداقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارا یہ شیوا نہیں کہ بعض کو مانے اور بعض کو نہ مانے۔ یہ ہے دین محمدی کی وہ وسعت اور گہرائی جو ہر حق کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، جہاں کسی قومی، وطنی اور نسلی عصبیت کی گنجائش نہیں۔ اس دین قیم کی روح تمام ان عناصر سے پاک ہے جو انسان کو انسان سے ملنے نہیں دیتے۔ یہ کسی خاندان یا نسل کے خدا کا دین نہیں، بلکہ رب العالمین کا دین ہے، اور اس کا داعی صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو جمع کرنے کے لیے بھیجا نہیں گیا، بلکہ وہ رحمت للعالمین ہے جو سارے عالم انسانیت کی شرازہ بندی کے لیے مطلع وجود پر جلوہ نما ہوا۔ اس لیے صرف یہی دین انسانی اتحاد کے لیے اساس محکم ثابت ہو سکتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ: اور جو تلاش کرے گا اسلام کے بغیر کوئی اور دین تو وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اس سے، اور وہ قیامت کو ضیاع کاروں میں سے ہوگا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85 کی تفسیر۔ دین اسلام جو سب انبیاء کا دین ہے اور جس کو لے کر اب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اب اگر کوئی شخص اس دین کو قبول نہیں کرتا اور کسی اور دین کی پیروی کرتا ہے تو اس کا وہ دین اللہ تعالیٰ کی جناب میں مردود ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 86۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ترجمہ: کیسے ہو سکتا ہے کہ ہدایت دے اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ایمان لے آنے کے بعد، اور وہ پہلے خود گواہی دے چکے تھے کہ رسول سچا ہے، اور آ چکی تھیں ان کے پاس کھلی نشانیاں، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 86 کی تفسیر۔ وہ گمراہ جو جہالت کی وجہ سے قبول حق سے انکار کرتے ہیں، ان کے ہدایت پانے کی توقع ہو سکتی ہے کہ جب جہالت کا پردہ اٹھ جائے گا اور حقیقت کا روشن چہرہ انہیں دکھائی دے گا تو وہ اسے پہچان کر پروانہ وار اس پر قربان ہونے لگیں گے۔ لیکن جو حق کو پہچانتے ہیں اور اپنی خاص محفلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور پھر دشمنی پر کمر بستہ ہیں، ان کے راہ پانے کی توقع اب سے ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 87۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ترجمہ: ایسوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر پھٹکار پڑتی رہے اللہ کی، فرشتوں کی اور سب انسانوں کی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 87 کی تفسیر۔ یعنی وہ بدنصیب جنہوں نے اپنی فطرت سلیمہ کو بگاڑ دیا اور خداداد صلاحیتوں کو مسخ کر دیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 88۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون۔ ترجمہ: ہمیشہ رہیں اسی پھٹکار میں، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب
اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 89۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ: مگر وہ لوگ جنہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لی تو بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، انہیں بخش دے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 89 کی تفسیر۔ اسلام نے رحمت الہی سے مایوس ہو جانے کی سخت مذمت کی ہے اور سب گمراہوں کو واضح طور پر بتا دیا ہے کہ جب وہ سچے دل سے اپنے گناہوں پر نادم ہوں تو آئیں اور اس کے در رحمت پر دستک دیں، ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور انہیں ایک اور زرعی موقع مل جائے گا کہ وہ ایک پاکیزہ زندگی کا از سر نو آغاز کر سکیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 90۔ ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون۔ ترجمہ: یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ایمان لانے کے بعد پھر بڑھتے چلے گئے کفر میں، ہرگز نہ قبول کی جائے گی ان کی توبہ، اور یہی لوگ ہیں جو گمراہ ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 91۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ ترجمہ: جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے کفر ہی کی حالت میں تو ہرگز نہ قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا، اگرچہ وہ اپنی نجات کے لیے عوض نہ دے اتنا سونا۔ ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے دردناک اور نہیں ہے ان کا کوئی مددگار۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 91 کی تفسیر۔ البتہ وہ لوگ جو زندگی بھر کفر و طغیان کے راستے پر گامزن رہے اور باز آنے اور نادم ہونے کے لیے جو مہلت انہیں دی گئی تھی اس سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ موت کے جھونکے نے ان کی زندگی کا چراغ گل کر دیا، ان کی بخشش کی کوئی صورت نہیں۔ اگر وہ بے انداز سونا بھی فدیے کے طور پر ادا کرنا چاہیں گے تو رد کر دیا جائے گا اور کوئی ان کی شفاعت بھی نہ کرے گا، کیونکہ شفاعت گناہ گار مومن کے لیے ہوا کرتی ہے اور کافر اور مشرک شفاعت کا مستحق نہیں ہوا کرتا۔ یہاں پر تیسرا پارہ مکمل ہوا۔